اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را۔ حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ برگزیدہ کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ کفار آخرت میں مومنوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مناظر دیکھ کر بار بار آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ آپ غمگین نہ ہوں، انہیں چھوڑ دیجئے، وہ کھاتے پیتے رہیں اور عیش کرتے رہیں، اور ان کی جھوٹی امیدیں انہیں آخرت سے غافل رکھیں، پھر وہ عنقریب اپنا انجام جان لیں گے۔ اور ہم نے کوئی بھی بستی ہلاک نہیں کی مگر یہ کہ اس کے لیے ایک معلوم نوشتہ قانون تھا جس کی انہوں نے خلاف ورزی کی اور اپنے انجام کو جا پہنچے۔ کوئی بھی قوم قانون عروج و زوال کی اپنی مقررہ مدت سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ اور کفار گستاخی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا، بے شک تم دیوانے ہو۔ تم ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے کر آتے اگر تم سچے ہو؟ ہم فرشتوں کو نہیں اتارا کرتے مگر فیصلہ حق کے ساتھ، یعنی جب عذاب کی گھڑی آ پہنچے تو اس کے نفاذ کے لیے اتارتے ہیں، اور اسی وقت انہیں مہلت نہیں دی جاتی۔ بے شک یہ ذکر عظیم قرآن ہم ہی نے اتارا ہے، اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور بے شک ہم نے آپ سے قبل پہلی امتوں میں بھی رسول بھیجے تھے، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا مگر یہ کہ وہ اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہم نے اس تمسخر اور استہزاء کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، اور بے شک پہلوں کی یہی روش گزر چکی ہے۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیں اور ان کے لیے بھی یہ ممکن بنا دیں کہ وہ سارا دن اس میں سے اوپر چڑھتے رہیں، تب بھی یہ لوگ یقیناً یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھیں کسی حلیہ و فریب کے ذریعے باندھ دی گئی ہیں، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اور بے شک ہم نے آسمان میں کہکشاؤں کی صورت میں ستاروں کی حفاظت کے لیے قلعے بنائے، اور ہم نے اس خلائی کائنات کو دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کر دیا ہے۔ اور ہم نے اس آسمانی کائنات کے نظام کو ہر مردود شیطان یعنی ہر سرکش قوت کے شر انگیز عمل سے محفوظ کر دیا ہے، مگر جو کوئی بھی چوری چھپے سننے کے لیے آ گھسا تو اس کے پیچھے ایک جلتا چمکتا شہاب ہو جاتا ہے۔ اور زمین کو ہم نے گولائی کے باوجود پھیلا دیا، اور ہم نے اس میں مختلف مادوں کو باہم ملا کر مضبوط پہاڑ بنا دیے، اور ہم نے اس میں ہر جنس کو مطلوبہ توازن کے مطابق نشو و نما دی۔ اور ہم نے اس میں تمہارے لیے اسباب معیشت پیدا کیے، اور ان انسانوں، جانوروں اور پرندوں کے لیے بھی جنہیں تم رزق مہیا نہیں کرتے۔ اور کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں، اور ہم اسے صرف معین مقدار کے مطابق ہی اتارتے رہتے ہیں۔ اور ہم ہواؤں کو بادلوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے بھیجتے ہیں، پھر ہم آسمان کی جانب سے پانی اتارتے ہیں، پھر ہم اسے تم ہی کو پلاتے ہیں، اور تم اس کے خزانے رکھنے والے نہیں ہو۔ بے شک ہم ہی جلاتے ہیں اور مارتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث و مالک ہیں۔ اور بے شک ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے، اور بے شک ہم بعد میں آنے والوں کو بھی جانتے ہیں۔ اور بے شک آپ کا رب ہی تو انہیں روز قیامت جمع فرمائے گا، بے شک وہ بڑی حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور بے شک ہم نے انسان کی کیمیائی تخلیق ایسے خشک بجنے والے گارے سے کی جو پہلے سن رسیدہ اور دھوپ اور دیگر طبیعیاتی اور کیمیائی اثرات کے باعث تغیر پذیر ہو کر سیاہ بودار ہو چکا تھا۔ اور اس سے پہلے ہم نے جنوں کو شدید جلا دینے والی آگ سے پیدا کیا جس میں دھواں نہیں تھا۔ اور وہ واقعہ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں سن رسیدہ اور سیاہ بودار بجنے والے گارے سے ایک بشری پیکر پیدا کرنے والا ہوں۔ پھر جب اس کی ظاہری تشکیل کو کامل طور پر درست حالت میں لا چکوں اور اس پیکر بشری کے باطن میں اپنی نورانی روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدہ میں گر پڑنا۔ پس اس پیکر بشری کے اندر نور ربانی کا چراغ جلتے ہی سارے کے سارے فرشتے نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔
اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ ابلیس نے کہا، میں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ بشر کو سجدہ کروں جیسے تو نے سن رسیدہ اور سیاہ بوداد بجنے والے گارے سے تخلیق کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود روندہ درگاہ ہے، اور بے شک تجھ پر روز جزا تک لعنت پڑتی رہے گی۔ اس نے کہا، اے پروردگار، پس تو مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے جس دن لوگ دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، جا، بے شک تو مہلت یافتہ لوگوں میں سے ہے، وقت مقررہ کے دن قیامت تک۔ ابلیس نے کہا، اے پروردگار، اس سبب سے جو تو نے مجھے گمراہ کیا، میں بھی یقیناً ان کے لیے زمین میں گناہوں اور نافرمانیوں کو خوب آراستہ اور خوشنما بنا دوں گا، اور ان سب کو ضرور گمراہ کر کے رہوں گا، سوائے تیرے ان برگزیدہ بندوں کے جو میرے اور نفس کے فریبوں سے خلاصی پا چکے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ اخلاص ہی راستہ ہے جو سیدھا میرے در پر آتا ہے۔ بے شک میرے اخلاص یافتہ بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا سوائے ان بھٹکے ہوئوں کے جنہوں نے تیری راہ اختیار کی، اور بے شک ان سب کے لیے وعدہ کی جگہ جہنم ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے الگ حصہ مخصوص کیا گیا ہے۔ بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں رہیں گے، ان سے کہا جائے گا، ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ، ہم وہ ساری کدورت باہر کھینچ لیں گے جو دنیا میں ان کے سینوں میں مغالطہ کے باعث ایک دوسرے سے تھی۔ وہ جنت میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، انہیں وہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ ہی وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اے حبیب مکرم، آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں ہی بے شک بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہوں، اور اس بات سے بھی آگاہ کر دیجئے کہ میرا ہی عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔